بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام جمعرات جمعہ دو تسبیح پڑھ لو، آج ہر حاجات پوری ہوگی۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی سب انتظار کرتے ہیں ان دو دنوں کا۔ محترم ناظرین، جمعرات اور جمعہ کے دن یہ تسبیح کر لو، ساری حاجات پوری ہو جائیں گی۔ دولت، شہرت، عزت، شفا، اولاد، شادی، گھر، گاڑی، صرف یہ ایک وظیفہ کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ محرم کے مہینے کے اندر جو بندہ جمعرات یا جمعے کے دن اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں ہوں، وہ 70,000 مرتبہ الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کری تو ہر بار جب وہ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی کہ اگر بندہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہر بار الگ کچھ مانگے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرما دے گا۔ ناظرین، ہماری تو زیادہ حاجتیں نہیں ہوتی، ہماری زیادہ ضروریات نہیں ہوتی، ہماری زیادہ مشکلات نہیں ہوتی، لیکن اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں بندہ 70,000 مرتبہ بھی مانگے تو رب اس کو خالی نہیں لوٹاتا، کیونکہ یہ مہینہ جس مہینے کے اندر اس عمل کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے۔ تو آپ جب یہ وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہاتھ بعد میں چہرے پر پھیریں گے، اللہ آپ کی مشکل کو پہلے آسان فرما دے گا۔ ناظرین، اکثر دوست احباب جب کمنٹ میں اپنا نام بتاتے ہیں اور دعا کے لیے کہتے ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، تو یقین جانیں دل سے کرتا ہوں، خوشی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کس کی رہنمائی کرنے والا بنایا، کس کا وسیلہ بنایا۔ ہمارے ذریعے سے اگر کسی کی مشکلات آسان ہو جائیں تو ہمیں اس سے اور بڑھ کر کیا چاہیے۔ اس لیے جب دوست احباب پھر جب ان کے مقاصد حل ہوتے ہیں، پھر وہ جب ہمیں بتاتے ہیں تو پھر یقین جانیں دل اور بھی باغ باغ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ عمل بڑا قیمتی ہے۔ اگر کسی میری ماں بہن کو اولاد کا مسئلہ ہے یا گھر کے اندر ایسا مسئلہ ہے کہ بیماریاں ہیں، تو آپ نے ایک گلاس پانی رکھ لینا ہے، پانی کے اوپر دم کر کے آپ سارے گھر والے بھی پی سکتے ہیں اور سب کو انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ اسی طرح آپ کے بچے نالائق ہیں، اسکول کے اندر پڑھتے نہیں، یا کوئی ایسا بچہ ہے جو بار بار امتحان کے اندر فیل ہو جاتا ہے، وہ بھی اس عمل سے فائدہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کا کہیں پر کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کو وہاں پر بھی فتح ہو، تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کا دعویٰ مقصد ہوگا، آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اپنے دماغ میں رکھنا ہے، اور اسی طرح اس کے بعد کاروبار نہیں چلتا ہے تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے آپ خود نظارے دیکھیں گے کہ پھر آپ کا کاروبار کتنا عروج پر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں اور آپ کے گھر کے اندر بے چینی، بے سکونی ہے، اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے گھر کی سکون نیت کے لیے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ اتفاق کی دولت ملے گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، بے چینیاں، بے سکونیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح آپ کو کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے یا اولاد کے رشتے نہیں آتے، اسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، تو پھر بھی آپ اس عمل سے انشاءاللہ تعالی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا مجرب ہے، آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو بندہ اس کو جمعرات اور جمعہ کے دن، اب میں جو وقت بتانے لگا ہوں اس کا آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے، جس ذریعے سے، جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں اور جیسا میں کہوں، آپ نے وہی الفاظ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ فقط ایک دن کا عمل ہے، آپ جمعرات کے دن عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، اور جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، اور عشاء کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ تازہ وضو کریں گے۔ اس عمل کے لیے آپ نماز پڑھ کر آپ سونے سے پہلے بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو یا کوئی بھی شخص ہو،
آپ نے سب کو پہلے بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران پریشان نہ کیا جائے، میرے ساتھ گفتگو نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کوشش کریں تو کسی کو بتائے بغیر بھی کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزید اسی کا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو ہونا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، ایک مصلی لے لینا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلے کی جانب اپنا چہرہ رکھنا ہے۔ قبلے کی جانب کے علاوہ کسی اور جانب نہ کیجیے گا، قبلے کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے کہ میں شیطان مردود سے، شیطان سے مراد جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، مجھے دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، مجھے غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، مجھے پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، میں ان تمام چیزوں سے جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں، اللہ میری حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ کو درود پاک آتا ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا اگر درود ابراہیمی وہ جو ہم نماز کے وقت نماز کے اندر پڑھتے ہیں اگر یہ نہیں آتا تو پھر آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ کو درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں، تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اگر اس جمعرات یا جمعہ نہیں کر سکتی تو آپ اگلی جمعرات یا جمعہ میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کوئی بھی شخص اگلی جمعرات یا جمعے کو بھی کر سکتا ہے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔